صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے بروز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام خیرہ میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا، یا سیدی، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ عجبی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لاؤ میں دیکھ لوں گا عجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا۔ الحمدللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بال برابر بھی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا۔ اور کعبی کی روایت میں ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد المسیح تھا ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اس کے کھا لینے سے 1 گھنٹے کے بعد موت یقینی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زہر مانگ کر اس کے سامنے ہی بسم اللہ وباللہ رب العرض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ الداہ پڑھا اور زہر کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انتہائی حیرت ناک بات یہ ہے کہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ عز و جل کا کتنا خاص کرم تھا، اور یقیناً بإذن اللہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ کرامت کی بے شمار اقسام ہیں، جس میں سے ایک قسم مخلقات یعنی ہلاک کر دینے والی اشیاء کا اثر نہ کرنا بھی ہے۔ اولیاء اللہ پر بھی زہر وغیرہ اثر نہ کرنے کے واقعات منقول ہیں۔ چنانچہ ایک بدعقیدہ بادشاہ نے ایک خورا رسیدہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بمع رفقہ گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ ورنہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اونٹوں کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور عہدہ کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، اور عہدہ ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرا۔ یہ 2 کرامتیں دیکھ کر بدعقیدہ بادشاہ کہنے لگا، یہ سب نظر بندی اور جادو ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا آگ میں کود پڑے، ساتھ میں چھوٹے سے شہزادے کو بھی لیتے گئے۔ بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے دیکھ کر اس کے فراق میں بے چین ہو گیا۔
کچھ دیر کے بعد ننھے شہزادے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا، میں ایک باغ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم بدعقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے، اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار بار زہر کا پیالہ پیا۔ ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقط کپڑے پھٹتے رہے، مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بے شک اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو بہت بڑی شان ہے، اور ان کی کرامات کے بھی کیا کہنے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا طرز امتیاز ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکم مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رضا الہی کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں بنیت ثواب سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ داران کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی نامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرضہ داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادگیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینہ کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی